الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد تعظیم و تکریم حاضرین مجلس، بالخصوص ہم سب کے مخدوم استاد الکل استاد ذی وقار علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، خلافت راشدہ کے خوبصورت عنوان سے یہ نشست انعقاد پذیر ہے۔ ایک پرمغز بیان آپ اس عنوان پہ سماعت فرما چکے۔ خلافت راشدہ اور خلافت سے وابستہ بہت ساری مباحث ہیں، جن میں سے ایک بحث آپ کے سامنے آئی کہ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین اہل سنت کے ہاں کیا ہے۔ میں اس سے جڑی ہوئی ایک اور بحث کی طرف توجہ دلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کو ضرور ذکر کروں، خلافت کی بہت ساری بحثیں علم کلام کی بحثیں ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہیں، اور وہ صرف درسگاہوں تک رہ جاتی ہیں۔ عوام الناس کو ان ابحاث سے نہ کوئی خاطر خواہ واقفیت ہوتی ہے اور نہ وہ انہیں اپنی کوئی ضرورت سمجھتے ہیں۔ خلافت کے عنوان سے، خلافت راشدہ کے عنوان سے مطالعہ سنٹر جو قائم ہوا ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس عنوان کو درسگاہوں سے نکال کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں اور سفر شروع کریں۔ عوام تک کیسے پہنچائیں؟ خالصتاً علمی اور کلامی انداز میں نہیں، بلکہ جب ہم پوری دنیا میں یہ رونا رو رہے ہیں اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ عالم اسلام کو ایک ہونا چاہیے، عالم اسلام کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو ایک آواز ہونا چاہیے، امت کو ایک جسم ہونا چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ جو ہم اپنے واعظ میں سناتے ہیں کہ مومن جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ کیسے ممکن ہے؟ میں گجرانوالہ میں رہتے ہوئے ہندوستان کے مسلمان کا جسم کیسے بن سکتا ہوں؟ میں گجرانوالہ میں رہتے ہوئے 7 بر اعظموں کے مسلمانوں کا جسم کیسے بن سکتا ہوں؟
اس سب کے لیے ایک زنجیر خلافت ہے. خلافت کا عنوان زنجیر ہے جو تمام موتیوں کو پرو دیتا ہے. خلافت وہ گلدستہ ہے جہاں پہ بلاد اسلامیہ کے حکمران پھولوں کی شکل اختیار کر کے گلدستہ بنتے ہیں. تو مسلمانوں کا نظام سلطنت، نظام حکومت، نظام ریاست، اقتدار، یہ سارے کا سارا خلافت سے جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم خلافت کی ابحاث کو اپنی درسگاہوں سے نکال کے عوام الناس تک پہنچانے کا سفر شروع کریں. معزز دوستو، یہاں ایک اہم بحث خلافت اور اس کا بہت بڑا تعلق خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین سے ہے اور عقیدہ سے بھی ہے. وہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کی سیاسی میدان میں قیادت کرنا، امت کا سیاسی رہنما منتخب کرنا، راہبر چننا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ پاک کا کام ہے کہ اللہ پاک طے کر دے، چن دے، متعین کر دے، یا یہ کام اللہ نے نبی کی امت کے سپرد کیا ہے؟ خلیفہ کا عام معنی تو ہم سمجھتے ہیں جانشین، اور یہی ہے، لیکن خلیفہ کو امام بھی کہتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت خلیفہ اور امام یہ دونوں اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو امام بھی کہتے ہیں، تمام خلفائے راشدین کو امام بھی کہتے ہیں. حقیقت میں یہ کوئی الگ الگ نہیں، حیثیت کا فرق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور موجود اور بعد میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی حیثیت سے، پیشوائی اور رہبری کرنے کی حیثیت سے کہ یہ بعد والوں کے اور موجود لوگوں کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کو امام کہتے ہیں. یہ امام اور خلیفہ اس کا چناؤ کون کرے گا؟ یہاں سے آ کے پھر دو نقطۂ نظر سامنے. ایک نقطۂ نظر یہ ہے، ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ جس طرح نبیوں کا چناؤ اللہ پاک کرتے ہیں، امت کسی کو نبی نہیں بناتی بلکہ نبی مانتی ہے. امت کا کام نبی بنانا نہیں، رب کے بنائے ہوئے کو ماننا ہے. لہذا نبی بنانا رب کا کام. جس طرح نبی بنانا رب تعالی کا کام ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کا سیاسی، دینی، مذہبی رہبر، رہنما اور قائد منتخب کرنا بھی اللہ پاک کا کام ہے، بندوں کا نہیں. اللہ چناؤ کرتے ہیں. ان کے ہاں خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. وہ خلیفہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، وہ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس مکتبہ فکر نے کہا کہ اللہ نے یہ کام کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے امت کے مذہبی، سیاسی قائدین، امام چن دیے ہیں.
اور وہ کل 12 ہیں، اور 12 بھی یہ نہیں کہ 12 کی بھرتی پوری کرنی ہے کہ 12 پورے کر لو، وہ 12 بھی چنے گئے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ ان 12 میں پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اور سب سے آخر میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام نامی۔ تو یوں 12 افراد ہیں، اور وہ خود کو مکتبہ امامیہ کہلاتے ہیں۔ ان مکتبہ امامیہ کے ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے کزن حضرت عبداللہ بن عباس کا چناؤ ہو جاتا تو تب بھی غصب ہوتا، تب بھی غلط ہوتا۔ خود حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کا چناؤ ہو جاتا تو تب بھی غلط ہوتا۔ امت حضرت زبیر کو چن لیتی تو تب بھی غلط ہوتا، حضرت عباس کو چن لیتی تو تب بھی غلط ہوتا، کیونکہ امت کا کام ہی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت 14 صدیوں سے ان کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ رب تعالی نے یہ اختیار پیغمبر کی امت کو دیا ہے، یہ معاملہ امت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے۔ امت اپنی ثوابدید کے مطابق جس پر اتفاق کر لے وہ امام ہے، اور اپنے پیش رو کے لحاظ سے وہ خلیفہ ہے۔ اسی امت کے ثوابدیدی اختیار کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس دور کے اجماع نے، اس دور کے تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول بنے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رحلت سے قبل اپنے بعد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کر دیا، نامزد کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے حضرت عمر پہ اتفاق کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جانشین کے لیے یہ معاملہ 6 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ 6 رکنی کمیٹی نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ جیسے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی باہمی اتفاق و اتحاد سے، ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تو حضرت علی خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہی سسٹم چلا آیا اور آج تک یہی سسٹم ہے کہ امام کا چناؤ، خلیفہ کا چناؤ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ امت کے ثواب دید پر ہے۔ امت اپنی ثواب دید کی بنا پہ جس کا چاہے انتخاب کر لے۔ آپ نے مولانا مودودی کا نام کثرت سے سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب کی وجہ سے علمی حلقوں میں، اگرچہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی اور بڑے سارے اعتراضات ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب تاریخ کے طلباء کے لیے انتہائی محل نظا بنی، اور اس پر بہت سارے لے دے بھی ہوئی، خلافت و ملوکیت۔ حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب کے بارے میں بہت نفرت کا ایک لاوا تھا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت، خلافت سے ملوکیت کی طرف، پھر ملوکیت میں یہ سارے فسادات آئے۔ چند سال قبل
میں نے ایک کتاب دیکھی، وہ خلافت و ملوکیت کا جواب تھی۔ وہ جواب، خلافت و ملوکیت کے جوابات ہمارے بزرگوں نے بھی دیے اور بہت ساروں نے دیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مدظ اللہ نے بھی جواب دیا، لیکن وہ جو جواب تھا وہ ہم اہل سنت کی طرف سے نہیں، وہ جواب آیا مکتبہ امامیہ کی طرف سے۔ وہ جواب کن کی طرف سے؟ مکتبہ امامیہ کی طرف سے جواب آیا، اس مکتب کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب بندوں کا کام ہی نہیں، خلیفہ کا انتخاب رب کا کام ہے اور رب اپنے کام کر چکا ہے۔ ان کی طرف سے اس کا جواب آیا، جو جسے ہم پیش لفظ بھی کہتے ہیں، مقدمہ بھی کہتے ہیں، عرض مؤلف بھی کہتے ہیں۔ وہ جو پہلا صفحہ ہوتا ہے، اس پہلے صفحے پہ مؤلف نے وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جب مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آئی تو ہمارے مکتبہ امامیہ کے دوستوں نے ہاتھوں ہاتھ خریدا اور مفت بانٹا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں خلفاء کے خلاف بہت بڑا ہتھیار آ گئے۔ مجھے بھی ایک دوست نے لا کے وہ کتاب دی، اب وہ میں نے کتاب پڑھی تو آگے اس کے الفاظ تھے کہ جوں میں کتاب پڑھتا گیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کتاب مکتبہ امامیہ کے خلاف زہر قاتل ہے، کہ جب تک یہ کتاب ہمارا نوجوان پڑھتا رہے گا وہ اپنی بنیاد پہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ شیعہ رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کتاب لکھنے والا، اس نے کتاب لکھی امامت و ملوکیت بجواب خلافت و ملوکیت۔ علامہ حسین بخش جاڑا، دریا خان ضلع بھکر کا رہنے والا، کہ اس کتاب کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ خلافت جو اہل سنت والجماعت کے ہاں چلی آ رہی ہے، مودودی نے پوری بحث کی ہے اس نقطہ پہ کہ خلیفہ کا انتخاب پبلک کرتی ہے اور یوں کرتی ہے، یہ کام عوام کرتی ہے اور یوں کرتی ہے، عوام کا کام ہے، رب کا کام نہیں۔ اس نے قرآنی آیتیں پیش کی، اس پر مزید اپنے انداز سے شواہدات پیش کیے، اور پھر آگے جا کے جو تنقید ہے وہ اسی نقطہ کے زیر تحت ہے، اسی نقطہ کے نتیجہ کے طور پر ہے کہ فلاں دور میں اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کا خیال رکھا جاتا تو اصل طرز ہی یہ ہے۔ اور اگر ہمارا شیعہ نوجوان اس کو مان گیا، اس کو پڑھ گیا، اس کا ذہن بن گیا، تو امامت کی تو پوری بنیاد ہی یہ ہے۔ احباب کرام، خلافت سے جڑی مباحث میں ایک بحث یہ کہ انتخاب کون کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں خلیفہ کا انتخاب عوام، پبلک، امت، نبی کی امت، ان کے ہاں طے ہو چکا ہے۔ ہم ذرا نکلیں اپنی درسگاہوں سے۔ مکتبہ امامیہ، اس پر آج سکردو، بلتستان، گلگت، ان علاقوں کے اندر تجربہ کرنے کی بحثیں چھیڑے ہوئے ہیں کہ امام کا، امامت کا نظام اثنا عشریہ کی بنیادوں پہ ہم وہاں اس کا تجربہ کریں، اور یہ آواز معتدل جسے ہم سمجھتے ہیں اس ان کے رہبر رہنما کی طرف سے آ رہی ہے کہ اس وقت مکتبہ امامیہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تو ان علاقوں میں تجربہ کرے۔ تو ہمیں اپنی ان کلامی بحثوں کو خلافت کے فوائد، خلافت کا طرز، خلافت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے عالم اسلام میں ثمرات کیا ہوتے ہیں، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس خوبصورت ٹائٹل اور خوبصورت دستاویز، خوبصورت صحیفہ خلافت راشدہ ہے۔ اس سے بہتر صحیفہ، اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی مشاہدات شاید کبھی بھی نہ آ سکے۔ اس لیے ہمیں اس عنوان کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اسی پہ میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ
حافظ امجد معاویہ صاحب، مولانا فضل الہادی صاحب، ان کو رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا